الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ جو
سورہ توبہ پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 100 تلاوت کیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حبدار جانثار فدایان مصطفیٰ دے اندروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ جنتی نے، متقی نے، اللہ دے بہت بڑے ولی نے، اور رتبے اللہ نے انہاں دے ایک دوسرے تو بڑھ کے بنائے نے۔ تمام صحابہ دے اندروں انصار و مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت والے، اور انہاں اندروں پھر مہاجرین عظمت والے، اور پھر انہاں دے اندروں عشرہ مبشرہ عظمت والے، اور عشرہ مبشرہ دے اندروں نبی علیہ السلام دے 4 خلفاء عظمت والے، اور 4 دے اندروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ عظمت والے، افضل البشری بعد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول تو بعد کسے انسان نو اگر درجہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، نام دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اس جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میں تواڈے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک تو جنتی ہون دی بشارت پانے والے عشرہ مبشرہ دی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور یہ سیریل شروع کیتا ہے جس دیاں میں 7 کڑیاں مل چکے ہیں، اور آج 8ویں کڑی اس سلسلے دی انشاءاللہ تعالی ملنی ہے۔ گزشتہ خطبے دے اندر میں جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت، شان، عظمت، مقام دا ذکر کیتا سی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ دے اندروں بھی نے، اور جناب عبد الرحمن ابن عوف بڑے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی بھی نے، اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہترین مشورہ بھی دیا کر دے، اور جناب رسول اللہ علیہ السلام دے مشیر بھی رہے، اور ابو بکر صدیق دے بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دے بھی۔ جناب عبد الرحمن بن عوف او صحابی نے جنہاں دے کولوں نبی علیہ السلام دے دشمن، اسلام دے دشمن ابو جہل جنگ بدر دے اندر جس دا پتہ 2 معصوم بچیاں نے پوچھیا ہے، اور جنہاں کو پوچھیا وہ جناب عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبد الرحمن بن عوف دی عظمت اور شان بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انہاں دے حصے دے اندر ایک اور بھی اعزاز آیا جڑا اور کسے صحابی دے حصے نہیں آیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو ایک مہم تے بھیجیا ہے صحابہ اکرام دے نال، تو آپ نے جناب عبد الرحمن بن عوف دے سر تے پگڑی پگ امامہ اپنے مبارک ہتھاں نال بننے ہے، اور پھر پگڑی بن کے تے جڑا او دا پلو ہوندا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے انہاں دی کمر تے لٹکایا ہے۔ آج جڑے ساڈے بعض لوگ نے پگاں بنتے نے، وہ کئی انج سائڈ تے پلو لمکاندے نے، تے کئی جناب اتاں نو شملہ کڈھدے نے، تے کئی پیچھے اپنی کمر تے بالکل کمر دی طرف جڑا نا شملہ جڑا انہوں پلو نو گراندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اللہ نے اے شان مقام دیتا ہے کہ اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ نال والہانہ محبت کر دے، اور آپ انہاں نال بڑی محبت کر دے، اور اس محبت دا تسی دیکھو اثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سر تے پگ آپ بنی۔ اللہ اللہ
عظمت بڑیاں نے. اج بھی جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے انہاں دی عظمت بھی کم نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے اور اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نو انہاں نال بڑی والہانہ عقیدت محبت پیار ہے اور انہاں نو نبی علیہ السلام نال بڑا انس اور بڑا پیار ہے. اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. فرمایا اسلام لے آن اندر پہلے پہل سبقت کرنے والے صحابہ دے اندروں فرمایا مہاجرین اور انصار اور او لوگ جنہاں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے او بھی لوگاں دی عظمت بہت زیادہ ہے. فرمایا اللہ انہاں تے راضی نے اور اپنے رب تے راضی نے. اللہ پاک نے انہاں دے واسطے نعمتاں والی جنت تیار کر دیتی ہے جس دے نیچے نہراں جاری کر دیتیاں نے اور فرمایا اے انہاں محلہ دے اندر جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن گے کدی بھی نکالے نہیں جان گے اور اے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اللہ سابقون الاولون دے اندر انہاں دا نام شامل ہے. عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا نام شامل ہے. عشرہ مبشرہ دے اندروں 8واں نمبر انہاں دا ہے. 7 نمبر میں پہلے بیان کر چکے ہیں. 4 آپ دے خلفاء. 5ویں نمبر تے جناب طلحہ بن عبید اللہ. 6 نمبر تے جناب زبیر بن عوام اور 7ویں نمبر تے جناب عبد الرحمن بن عوف. اور آج 8واں نمبر جس شخصیت دا جس انسان دا جس صحابی دا عظمت بڑی ہے مقام بڑا ہے اللہ نے انہاں نو رتبہ بڑا عطا کیتا ہے. عشرہ مبشرہ دے اندروں 8ویں نمبر تے سابقون الاولون نے اور اسلام لیان دے اندر تیسرے یا چوتھے نمبر تے نے اور نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ انہاں آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی اسلام قبول کیتا ہے 17 سال دے کڑیل جوان. 17 سال دے ایک روایت دے اندر سیرت نگاراں نے لکھیا 19 سال دی عمر ہے. 19 سال دے بڑے بھرپور. اللہ اللہ انہاں دا قد درمیان ہے لیکن مضبوط. ہاتھ بڑے اللہ مضبوط نے انگلاں موٹیاں موٹیاں اور خوب رو دیکھن دے اندر بڑے پھرتیلے جشیلے جوان. اللہ 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 نبی علیہ السلام دے والدین آپ دی والدہ جناب سیدہ آمینہ جس خاندان دے اندروں اس بنو زہرہ دے نال تعلق رکھنے والے قریشی النسل نے اللہ اللہ رشتے دے اندر نبی علیہ السلام دے ماموں بھی لگ دے نے اور نبی علیہ السلام دے صحابی بھی نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کئی موقعوں تے نبی اکرم علیہ السلام دا دفاع بھی کیتا ہے. تمام غزوات دے اندر آپ دے نال شامل رہنے والے آپ دا دفاع کرنے والے دشمنان رسول دے سامنے آڑ بن جانے والے. اللہ 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 جنگ دے میدان دے اندر کفار نو واصل جہنم کرنے والے جناب سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے والد دا نام ہے سعد اور انہاں دے والد دا نام ہے مالک لیکن مالک مشہور نہیں انہاں دی کنیت زیادہ مشہور ہوئی ہے. انہاں دی کنیت انہاں دے والد دی ابو وقاص. اس شہرت دے نال اس کنیت نال انہاں دی تشہیر ہوئی ہے اور اس وجہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی
بار بار میری زبان تے انہاں دا نام ہونا تے انہاں واسطے رحمت دے جڑے نا جملے دعائیہ کلمے ضرور کہنے، بخل نہیں کرنا، اللہ راضی ہونگے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دا نام مالک ہے، والدہ دا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ ہے۔ آپ دے والد اللہ اللہ فوت ہو گئے۔ حضرت جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ نو اپنے مذہب دے نال بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا انس ہے، دل و بجانو انہوں اللہ اللہ مقدم سمجھ دیا نے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذریعہ معاش، انہاں دا ذریعہ معاش کی یہ تیر بنان دینے، نیزے بنان دینے، انیاں بنان دینے، اور ایدے نال نال بہادر بھی بڑے نے، دلیر بھی بڑے نے، بڑے بہادر بڑے دلیر، اور تیر چلان دے اندر ماہر بھی بہت زیادہ، اتنے زیادہ ماہر نے۔ اللہ اللہ۔ ہن میں تانوں ایک جڑی ہے نا خوشخبری سنان لگا، ذرا دھیان کرو۔ اے جنہ ساتھیاں نے کہا نا کہ عشرہ مبشرہ انہاں دے فضائل بیان کرو، انہاں دی طرف ایک اعلان ہے نے کہ آج سارے جمعے مکمل کر گئے نا 10 تے بعد دے اندر ایک جمعہ پڑھانا ہے، وہ دے اندر سوال و جواب تے جڑے صحیح جواب دیں گے انہاں اندر قیمتی انعامات بھی تقسیم کرنے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ تو اس آستے ذرا کوئی پیچھے ہن ذہن دراؤ تے جڑے جمعے میں پڑھان دیا کوئی ایویں ہی نہیں میں پڑھان دیا، بڑی محنت دے نال جڑا نا بڑی محنت دے نال جمعے پڑھا رہے ہیں، اور انہاں باتاں نو یاد کرو۔ انشاءاللہ تواڈے کولوں سوال کرنے نے بعد دے اندر، اے دے جواب صحیح دو گے تانوں انشاءاللہ انعامات بھی اللہ دی رحمت دے نال دتے جان گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے سیریل بڑا کمال دا ہے، صحابہ کرام دی عظمت سنو، شان سنو، مقام سنو، اللہ راضی ہون گے۔ یقینی بات ہے جدوں صحابہ دا تذکرہ ہوندا ہے نا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے، روح تازہ ہو جاندی ہے، ایمان ود جاندہ ہے۔ صحابہ کرام دی سیرت پڑھن دے نال انسان دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایک اسلام نال محبت دا ذوق پیدا ہو جاندہ ہے، کیونکہ صحابہ دی زیادہ تر زندگی غزوات دی زندگی ہے، جنگی زندگی ہے۔ صحابہ دی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان ہو گئی، صحابہ نے نبی علیہ السلام دا ساتھ مشکل وقت اندر دیتا ہے۔ وہی آسانی ویلے تے بندے دے ہی لیندے نے نا، کام تے اے وے، مزہ تے اے وے، مشکل ویلے کوئی کسے دا ساتھ دوے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے، اور انہاں نو اللہ نے ایک اعزاز عطا کیتا ہے کہ اسلام دے اندر سب تو پہلا انہاں نے تیر چلایا ہے، سب تو پہلے انہاں نے تیر چلایا ہے۔ اور جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دے اندر عظمت بیان کردیاں کہندے نے جناب سعد او صحابی نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے کہا سی او میرے سعد تیرے تے میرے ماں باپ فدا ہو جان۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک قدوں کے آئیے سنیے موقع کی ہے جنگ احد دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ جدو انہاں دے کولوں آپ دے حکم دی حکم عدولی ہو گئی ہے، او درہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انہاں تے حملہ ہو گیا ہے، صحابہ دے اندر بگدڑ مچ گئی ہے، جناب رسول اللہ پریشان، آپ دا چھپر اوپر لگایا گیا ہے، اور تمام کفار دا آپ دی طرف ہی جڑا کہ او ہلا گلا ہے، انہاں دی سوچ ہے کہ آپ نو ختم کر دیتا جائے۔ ایر اس موقع تے نبی علیہ السلام دے دو صحابی آپ دے سامنے ڈٹے رہے، ایک جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسرے جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے سینے تے جسم تے کئی زخم آئے نے اور ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلان دے اندر بڑے ہی ماہر نے، آپ نے تیر ترکشان انج سڑ دیتا ہے، ان تیر بکھیر دیتے نے، اور حضرت سعد دے ترکشتان دے اندر آپ تیر پا رہے نے، اور فرماندے نے سعد اور میرے پیارے سعد اپنے محبوب دا دفاع کر کے دکھا دے۔ حضرت سعد نے اللہ اللہ رقم تاریخ رقم کر دیتی ہے، اس قدر آپ دا دفاع کیتا ہے، تیر انج تاک تاک کے مار دینے،
کدی بھی نشانہ اکدا نہیں، جتھے تیر پھینک دینے اوتھے جا کے نشانہ لگدا ہے۔ آپ تیر دے رہے نے اور اڈیاں چک چک کے ساتھ دے پیچھے آپ دیکھ رہے نے۔ جناب سعد فرماندے نے محبوب سونے ہو پیچھے ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ، کتے کسے دا تیر آ کے آپ نو لگ نہ جائے، نیزہ آپ نو لگ نہ جائے۔ 1000 تیر جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد دے میدان دے اندر چلایا ہے اور جناب رسول اللہ علیہ السلام دا دفاع کر کے دکھایا ہے۔ آپ فرماندے نے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، آپ فرماندے نے میرے سعد تیر چلاندا جا، او سونیا تیرے تے میرے ماں باپ فدا ہو جان، اور تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ اور سعد سونیا تیر چلا، حضرت سعد نے بڑی مہارت دکھائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے تے غزوات دا سلسلہ شروع کردیاں حضرت سعد دی بات آئی تے میں گل کر دیتی ہے نا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع تے نبی علیہ السلام نو ہسایا ہے۔ آپ بعض چند صحابہ نے جنہاں نے نبی علیہ السلام نو ہسایا، انہاں دے اندروں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ نے ایک اعزاز انہوں نے دیتا ہے۔ اللہ جدو جنگ احد ختم ہوئی ہے نا تے ایک کفار دوڑ گئے، اپنا مال چھڑ گئے، صحابہ انہوں سمیٹن لگ پے اور کئی صحابہ زخمی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے۔ خواتین اسلام امہات المومنین اور صحابیات جنہ دی ڈیوٹی سی زخمی صحابہ دی مرہم پٹی اور انہوں نے پانی پلانا میدان جنگ دے اندر۔ عورتاں آئیاں میدان دے اندر، ایک کافر جڑا اتاق دے اندر ہے جدا نا ہیبان بن ارقائے، انہیں انج تیر کمان دے اندر سٹ کیتا ہے اور نشانہ لے ہے جناب سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، پردہ کیتا ہے، انہیں انج تیر چلایا ہے۔ تیر جناب ام ایمن نو لگا اور گر پئیاں اور انہاں دا پردہ کھل گیا۔ ایک کافر بڑا کہکا لگا کے ہسے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا تے آپ بڑے پریشان، کول جناب سعد کھڑے نے۔ آپ فرماندے نے او سعد انی تو بغیر اے نیزہ پکڑ اور اینو اس بے ایمان نو ٹکانے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ پکڑے ہے اور اننے جوش دے نال او نیزہ چھوڑے ہے، سدھا اس ہیبان نو لگدا ہے اور اے پتھر تے کھڑے تے گریا، اے دا لاچا اے دی تہبند جڑا ہے او سرک گیا اور ایدہ سطر کھل گیا۔ نبی علیہ السلام انہیں مسکرائے نے۔ آپ فرماندے نے سعد کہندے نے حتی بدت نواجزہو، کہ آپ دیاں پچھلیاں داڑاں بھی نظر آ گئیاں، اینا مسکرائے اور آپ نے فرمایا سعد تو ام ایمن دا بدلہ چکا دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نشانہ انہاں دا ٹکانے دے لگدا ہے اور تیر چلان اندر بڑے ماہر نے۔ اور اللہ کتنے عظیم انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال بڑا پیار ہے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ اس دنیا تو رحلت فرما رہے نے، آپ نے جن 6 صحابہ دا نام خلافت دے واسطے تجوید کیتا ہے انہاں دے اندروں ایک جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو اللہ نے ایک اعزاز اور بھی دیتا ہے۔ ایک تے اعزاز ملیا ہے اسلام دے اندر سب تو پہلو تیر چلایا ہے، دوجا اعزاز ملیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو حضرت سعد نے آپ نو ہسایا ہے، تیسرا اعزاز ملے حضرت سعد نو آپ نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، او سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو۔ ایک اعزاز اور سنو،
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اعزازے بھی ملے ہے اسلام قبول کرن دے بعد سب تو پہلا جس کافر دا خون کسے نے بہایا ہے تو جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہایا ہے۔ ہویا ہے کہ اسلام قبول کیتا ہے، ابتدائی حالات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ چھپ کے اجے نماز پڑھ رہے نے، اعلانیہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مکہ پاک دے اندر ایک جگہ تے آپ موجود نے، صحابہ کرام چند جڑے مسلمان ہوئے نے نا وہ بھی اس جگہ تے موجود نے، اور حضرت سعد اپنے ساتھیاں دے نال محو عبادت نے، چند کافر ادھر آ گئے، انہاں آ کے صحابہ نو دیکھیا تے ٹھٹھا کرن لگ پے، مذاق اڑان لگ پے، مذاق بازیاں کرن لگ پے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فارغ ہوئے، انہاں دے نال آپس دے اندر بحث و مباحثہ ہویا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا سی اجے تسی تھوڑے ہو کفار دے مقابلے دے اندر، لہٰذا انہاں نال جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں، اگر وہ گل بھی کرن حتیٰ کہ تواڈے نال لڑن بھی تے تسی درگزری کرنا ہے۔ لیکن بعض بندیاں دی ہوندی ہے نا اپنی طبیعت، انہاں اندر حمیت بڑی ہوندی ہے، غیرت بڑی ہوندی ہے، غیور بڑے ہوندے نے، گل جڑا نا وہ برداشت نہیں کردے، خاص کر کے ایسی بات کہ جڑی جدے نال اسلام تے حرف آئے۔ ایک کافر بڑا ودیا آگے، انہیں بہت برا بلا کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ آیا، آپ نے ویکھیا ایک اونٹ دی ہڈی پئی ہے کول، حضرت سعد نے ہڈی پکڑی اور پھڑ کے انج زور نال دی طرف پھینکی، یہ ایتھے کھنے تے لگی، متھے تے لگی، اور ایدہ سر پھٹ گیا اور خون بہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے صحابی نے جنہاں نے اسلام دے لیان تو بعد سب تو پہلا کسے کافر دا خون اسلام دی خاطر بہایا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اللہ اللہ، تیر سب تو پہلو چلان دا ایک واقعہ انہاں دا ہوندا مشہور ہے کہ جدو آپ ہجرت کر کے مکے تو مدینہ گئے نا تے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دے پہلے سال ماہ شوال ایک 200 افراد تے مشتمل ایک دستہ جدی کمان جناب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر دیتی، حضرت سعد بھی انہاں دے نال نے، اور انہاں ایک مقام تے پہنچے اور اتھے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، کفار دے بڑے دلیر اور نڈر سپاہی سن اور سردار بندے سن، آمنا سامنا ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا، آپس اندر جڑا نا لڑائی تے نہ ہوئی لیکن تیر ایک دوجے دے تیرے جڑا نا برسائے، یعنی کسے وقت انج ہوندا ہے کہ جویں ساڈے فوجی مجاہد اور دشمن اسلام انہاں دا مقابلہ ہو جائے کسے لے تے ہوائی فائرنگ ہوندی ہے، ہن تے فائرنگ ہے نا، اس وقت تیر اور نیزے سن، اپنی طاقت دے جوہر دکھان واسطے، اور دشمن مد مقابل جڑا ہوندا ہے او دے دل دے اندر اپنا روب پان واسطے تیر صرف اس غرض نال چلائے نے، اس غرض نال نہیں چلائے کہ انہاں نے لڑنا ہے، اس غرض نال کہ انہاں دے دل دے اندر اسلام دے مجاہدین دا غلبہ جڑا روب ہے او پیدا ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلا تیر چلایا ہے، اس وجہ تو انہاں نو اللہ نے یہ اعزاز بخشیا کہ اسلام دے اندر سب تو پہلا اگر کسی شخص نے تیر چھوڑے ہے تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لقب دیتا سی راجل صالح، راجل صالح دا لقب بھی انہوں نے ملے ہے، یعنی نیک بندہ۔ آپ ایک دفعہ ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہیں، رات دا موقع، رات دا سمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت نے آرام کرن لگے، اور آپ خطرہ بڑا دے خطرہ بڑا ہے،
آپ فرماندے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود نے. آپ فرماندے نے عائشہ میرا دل کرد ہے کوئی نیک بندہ آئے تے میرا پہرا دوے تے میں آرام نال نیند کر لواں. ایک گل آپ نے کی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے نا اما جی فرما دیا نے کہ میں آواز سنی ہتھیاراں دی یعنی نیزے اور تلواراں دے چھنکن دی آواز سنی. پریشان ہوئی میں پتہ نہیں کوئی دشمن نہیں آ گیا. لیکن جب قریب آئے تے جناب سعد کہنے لگے میں سعد ہاں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سعد کیویں آئے ہو؟ آپ فرماندے نے جی یا رسول اللہ میں تہاڈا پہرا دین آیا. فرمایا سعد تینوں کیویں خبر لگ گئی ہے؟ حضرت سعد فرماندے نے محبوب جی میرے دل دے اندر خدشہ پیدا ہویا ہے کہ کتے کوئی دشمن رات ستیاں تواڈے تے حملہ آور نہ ہو جائے. اس نیت نو لے کے میں تواڈے تے پہرا دین واسطے آیا. محبوب جی تسی رج کے سو جاؤ سعد تواڈا پہرا دے گا. آپ نے اس موقع تے فرمایا کہ سعد رجل صالح نیک انسان ہے. اللہ اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اسلام دی پہلی لڑائی بدر دے اندر بھی شریک نے. بدری صحابی بھی نے. بدری صحابی سارے جنتی نے. اللہ پاک نے تمام بدری صحابہ دے بارے اعلان کیتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. او بدریو جو مرضی کرو جو جی اندر چاہے کرو تو انہوں میں رب نے معاف کر دیتا ہے. انہاں دے اندروں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے. آپ اصحاب الشجرہ بھی نے یعنی او اصحاب شجرہ جنہاں نبی پاک دے ہاتھ تے حضرت عثمان دے خون دی بیعت کیتی سی درخت دے نیچے. انہاں نو کیا جاندا ہے اصحاب الشجرہ. انہاں دے اندر بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بدر دے اندر آپ شریک نے لیکن آپ دا ایک بھائی نا انہاں دا نام ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص. یہ بھی ضد پہ گیا کہنے لگا میں بھی جنگ دے اندر شریک ہونا ہے. آپ فرماندے نے تیری عمر تھوڑی ہے تو واپس چلا جا چھوٹی عمر ہے کم سنے. لیکن یہ ضد پہ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جانا ہے. آپ نے پھر اجازت انہاں دی ضد دی وجہ تو دے دی تھی اور حضرت سعد نے اپنے چھوٹے بھائی دے گل دے اندر تلوار لٹکا دی تھی. لیکن ایک کافر آیا ہے انہیں ایسا حملہ کیتا جو بچے سن لیکن جذبہ کتنا جذبہ ایک جذبہ ہونا چاہیے اسلام دا. لیکن اس دے اندر جنگ دے اندر شہید ہو گئے. اور آج بھی جنگ بدر تے جاؤ نا جڑے 14 بدر دے شہداء دے نام اسماء گرامی لکھے نے نا انہاں اندر سب تو پہلا نام حضرت عمیر بن ابی وقاص لکھے ہے. حضرت سعد دے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہارت بڑی سی جنگ دی. ایک موقع تے نا مکے دے اندر بیمار ہو گئے شدید بیمار ہوئے. نبی علیہ السلام نو خبر ملی. آپ نو ایک اللہ نے بھی اعزاز دیتا ہے حضرت سعد نو کہ حضرت سعد دی تیمارداری فرمان واسطے نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے. آپ آئے حضرت سعد موت و حیات دی کشمکش دے اندر کافی علیل ہو گئے کمزور ہو گئے اور سمجھ گئے کہ میں ان دنیا تے نہیں رہنا. ایک انہاں دی بیٹی ہے اللہ نے مال غنیمت بڑا دیتا ہے جنگاں لڑتے رہے مال ملیا بڑا. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انہوں نے ایک مدینہ تو 10 میل دے فاصلے تے جگہ دیتی سی غنیمت دے طور تے جڑا مال غنیمت جو جگہ ملی ہو. تو حضرت سعد بڑے بیمار ہو گئے کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دا پتہ لینا ہے اور نبی علیہ السلام حضرت سعد دے قریب بیٹھے نے. آپ دی پیشانی تے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے نے اور مبارک ہاتھ رکھے آپ فرماندے نے اللہم اشفع سعدا اللہم اشفع سعدا اللہم اشفع سعدا
3 مرتبہ آپ نے اللہ کے دعا کی ہے۔ حضرت اللہ فرماندے نے اللہ میرے سعد نو شفاواں عطا کر دے، اللہ میرے سعد نو شفاواں عطا کر دے۔ حضرت سعد کہنے لگے محبوب جی بچن دیاں امیداں نہیں، مینو ایک فکر دامنگیر ہے۔ کی فکر ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدینے مرنا چاہنا وا، اے تے مکے دی سرزمین ہے، کیونکہ مدینے دی موت دا بڑا آپ نے تذکرہ کیتا ہے، فرمایا مدینے دے اندر جنوں موت آئی کل قیامت دے دن میں اللہ دا نبی او دی شفاعت اللہ دے ہاں ضرور کراں گا۔ فرماندے نے محبوب میرا دل کردا کہ مینوں موت مدینے آئے، لیکن ہن انج لگدا ہے ساواں جڑیاں نے او اللہ بے وفائیاں کر دیا نظر آ رہی نے۔ آپ فرماندے نے سعد پیارے اللہ تینوں شفاواں عطا کر دین گے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ فرماندے نے محبوب جی میری ایک ہی بیٹی ہے تے میرا سارا مال میں چاہنا وصیت کر جا انہوں دے دیا۔ آپ فرماندے نے سعد انج نہیں، سارے مال دی وصیت نہیں، تیرے رشتہ دار بھی نے اونا دے واسطے دنیا تو جائیں تے اس حال دے اندر کہ تیرا مال واقعی ہوئے، تاکہ تیرے رشتہ دار جڑے نے او اللہ لڑائیاں نہ کر۔ اگر تو اپنی بیٹی نو دے دیں گا تے او لڑن گے بعد دے اندر، اس واسطے نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ نصف دے دیا، فرمایا نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ تیسرا حصہ۔ آپ فرماندے نے والثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی مال بڑا ہونا ہے نا، کافی مال ہونا ہے تو تیسرا حصہ بھی بڑا بندہ ہونا ہے۔ آپ فرمانے نے سعد پریشان نہ ہو، آپ نے دعا کی تھی تے اللہ پاک نے حضرت سعد نو شفا عطا کر دی تھی، ہائے ہائے شفا دی تھی، بعد دے اندر صحت مند ہو گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعا اور سعد تے اثر کر گئی، اللہ پاک نے حضرت سعد نو بڑی لمبی زندگی دیتی۔ بعد دے اندر حضرت سعد فرماندے نے میں ساری زندگی آپ علیہ السلام دے اس مبارک ہاتھ جو آپ نے میری پیشانی تے رکھیا میں یہ دی ٹھنڈک محسوس کردا رہا، ساری زندگی جب تک زندہ رہا ساری زندگی ہاتھ دی ٹھنڈک محسوس کردا رہا۔ ہائے 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 کیا بات ہے، ایک صحابی دے سینے تے آپ نے ہاتھ رکھیا ہے، صحابی کہندے نے آپ دا ہاتھ مبارک میرے سینے تے پیا تے میرا پورا وجود انج ہو گیا جی میں برف وچ لگا ہے، ٹھنڈ محسوس کی تھی۔ ہائے ہائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 شادیاں کیتیاں نے، متعدد 9 مقام 9 شادیاں کیتیاں۔ یہ انج ہوتا ہے کہ ایک شادی کیتی ہے عورت فوت ہو جائے یا انہوں طلاق ہو جائے، بعد دے اندر دوجی بیک وقت 4 تو بڑھ کے شادیاں حرام نے، یعنی کہ 3 بیویاں موجود نے، چوتھی ہے 5ویں نہیں بندہ کر سکتا، یہ تائیں جے ایک فوت ہو جائے یا انہوں طلاق ہو جائے۔ اللہ پاک نے جناب سعد نو 18 بیٹے عطا فرمائے، 17 بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں۔ اللہ ایو سعد نے جیڑے ایک بیٹی تے ایک بیوی تے کہن لگے یا رسول اللہ ہن میں بچنا نہیں کیونکہ بیمار بڑے ہو گئے۔ اللہ حضرت سعد دی جڑی والدہ نا اے اجے مسلمان نہیں ہوئی تے بڑا جے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان ہوئے تے نو غصہ آیا، کہن لگی سعد منو اپنے مذہب نال بڑا پیار ہے، تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن گل سن میری، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاواں گی پانی نہیں پیاں گی جب تک تو اسلام تو منحرف نہیں ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جان گل سمجھ کے کرو۔ اللہ حضرت سعد اپنی والدہ دے بہت زیادہ مؤدب سن، بہت زیادہ خدمت گزار سن، بہت زیادہ اپنی والدہ نال پیار کیا کر دے، کیونکہ انہوں پتا سی ماں جنت دی بہارے، ماں دے قدمہ دے اندر جنت ہے، ماں دی تابعداری دے اندر رب دی رضا ہے، رب دی رحمت ہے۔ اللہ اندے نے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا
ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں ماں دی قدر پوچھے انہاں نوں مر جان جنہاں دیاں ماواں باج یتیم نہ مانے در در تکے کھاون کتھوں آن پیاریاں ماواں جو پھڑ پھڑ سینے لاون ماں بڑی عظیم ہستی ہے ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے ماں لطف ہے ماں سکون ہے شفقت ہے ماں پیار ہے ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے ماں جنت کی ہوا جنت کا ہے پھول ماں کے بغیر زندگی بالکل فضول اللہ 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 ماں ہی ہویا کر دیے نا ماں اپنے بچیاں نال بڑا پیار کرنے والی بڑا انس کرنے والی لیکن اے کی گل ہے ادھر ماں نے ضد لا لی اپنے بیٹے نال کہ بیٹا اس وقت تک میں کھاواں پیواں گی نہیں جب تک تو مسلمان ہون تو انحراف نہیں کر لیں گا اسلام دا دامن نہ چھوڑ دیں گا حضرت سعد کہنے لگے اماں جان زد بڑی سخت لا لئی جے کہندیاں نے او سعد اگر تو پھریں گا نہیں تے میں بھوکھی مر جاںگی پیاسی مر جاںگی لوگ تینوں تانے دین گے آج تے تو لوگ اندر مشہور ہیں کہ ماں دا تابعہ دار بڑا خدمتگار بڑا ہے لیکن کل کلاں جے میں مر گئی تے تیری وجہ تو مرانگی لوگ تینوں تانے دین گے مینے دین گے حضرت سعد بڑی پریشان رات ہو گئی صبح تو لے کے آئے ماں دے کول کہنے لگے اماں جان کھا لو پی لو ماں کہیں دی یہ سعد میری ہوئی ضد ہے بعد آ جا اپنے مذہب دی طرف آ جا اسلام نو چھوڑ دے نہیں تے میں انجی بھوکھی پیاسی ہڑتال کر دیاں گی مر جاں گی لیکن کھاواں گی نہیں پیواں گی نہیں جب تک تو مسلمان جڑا کہ اسلام دا دامن نہ چھوڑ دیں گا حضرت سعد دوسرا دن پھر یہ کفیت تیسرا دن یہی کفیت کہنے لگی میں مر جاں گی تیرا کوا نہیں مننا گی جب تک کہ تو میری بات نہیں مننے گا حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے نبی علیہ السلام کو لائے کہنے لگے آپ دا رنگ اڑیا چہرہ اتریا آپ فرماندے نے سعد خیر ہوئے حضرت سعد کہندے نے یا رسول اللہ 3 دن دی اے کاروائی ہے میری ماں نے ضد کر لی ہے مینوں پیار بھی بڑا ہے محبت بھی بڑی ہے ہن میرے واسطے حکم کی ہے مرید بھی خاموش ہے پیر بھی خاموش ہے سائل بھی خاموش ہے جواب دین والے بھی خاموش نے اللہ اللہ نبی علیہ السلام خاموش آسمان تو اللہ نے بے قراری اپنے محبوب دے جان نثار دی دیکھی ہے آسمان تو جبریل نو پیجے ہے فرمایا جبریل حکم لے جا جی اللہ جی کی حکم ہے اللہ پاک فرمان دینے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اساں انسان نو وصیت کی تھی اپنے والدین دے نال اپنے والدین حسن سلوک کرنا خاص کر کے ماں نال حملتہ امہ وہنن علی وہن جس ماں نے تینو کمزور تر کمزور حالت دے اندر اپنے پیٹ دے اندر رکھے ہے 9 ماہ تک تیریاں پروشاں کیتیاں نے پیٹ دے اندر رکھے ہے تیرا بوجھ اٹھایا ہے وفصالہ فی عامین اور 2 سالہ تک تینو دودھ پلایا ہے انشکر لی والی والدیکا
اور اللہ فرماندے نے میرے بندے میرا شکریہ ادا کرتے اپنے والدین نال حسن سلوک کر الیہ المصیر تیرا میری طرف لوٹ کے آنا ہے میں تینوں کل قیامت دے اندر پوچھنا ہے اگر ماں باپ دی نافرمانی کیتی تے پھر بھی میں تینوں پوچھاں گا اگر میری نہ شکری کیتی تے پھر بھی میں تینوں پوچھاں گا ماں باپ دی نافرمانی حرام ہے اللہ پاک نے حرام قرار دیتی ہے فرمایا حرام ہے اور جویں دنیا اندر حرام کھان تو ڈر دے ہو حرام کمان تو ڈر دے ہو اے بھی حرام جے ماپیاں دی نافرمانی کرنا بھی ایویں حرام ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کہا ماں باپ دی نافرمانی حرام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بے قراری تے اللہ نے اے آسمان تو حکم نازل فرما دیتا ہے اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ ہاں اے گل سنو اگر وہ ماں باپ تواڈے لڑائی کرن اَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس گل تے کہ میرے نال شرک کرو ماں باپ اگر تانوں یہ کہنا رب نال شرک کرنا ہے تو فرمایا پھر سنو علانیہ طور تے فَلَا تُطِعْهُمَا پھر انہاں دی گل نہیں مننی پھر انہاں دی بات نہیں مننی پھر انہاں دی گل نہیں مننی میرے نال شرک نہیں کرنا کیونکہ ماں باپ بڑے نے لیکن میں انہاں تو بڑا ہاں میرے نال شرک نہیں کرنا لیکن فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا انہاں نال دنیا دی زندگی دے اندر جو ہے نا اس نے سلوک ہی کرنا ہے پاویں مشرک نے لیکن سلوک پھر بھی چنگا کرنا ہے برتاؤ پھر بھی چنگا کرنا ہے انہاں دی بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی لیکن چنگا سلوک کرنا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کو لائے کہنے لگے شاید ماں بدل گئی ہوئے کہنے لگے اماں جان کھاؤ پیو پانی پیو کھانا کھاؤ ہاتھ اندر پکڑیا پانی بھی تے کھانا بھی لیکن ماں کہیں دے لا آکل ولا اشرب نہ میں کھاواں گی نہ میں پیاں گی نہ کھاواں گی یہاں تک کہ کہنے لگی کہ تو اپنے مذہب دی طرف آ جا تے سعد کہیں دے اماں سن لے تیرے وجود دے اندر ایک رب نے جان بخش دیتی ہے اگر تیرے جیسیاں 100 ماواں بھی آ جان ادھر میرے پیغمبر آ جان تے ماواں دی میں نہیں مننا گا میں تے اللہ دے محبوب کر دیاں گا ہائے ہائے ماں سعد کے سن اماں میریے جے تو 100 واری مر جاویں 100 واری پھر زندہ ہوویں مینوں کلمہ پڑھ دیاں پاویں جادوگر تو جس نو آکھے اور جنت دکھلاوے جیڑا اس دا کلمہ پڑھ دے اور نال جنت لے جاوے اما تو اور محبوب نو جادوگر کہیں نہیں ہے اما تو ازے لذت چکھی ہی نہیں پیار چکھی ہی نہیں جدو حضرت سعد نے دھمکی دیتی تے ماں نال ہی نرم ہو گئی ادھر دعا بھی سی نا محبوب نبی دی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندروں 8واں نمبر ہے 2 صحابی رہ گئے نے اے جڑے سیریل میں شروع کیتے ہیں نا صحابہ اکرام دی سیرت ایک تے انہاں دے نام اور انہاں دے اعزازات اور انہاں دی سیرت جو میں بیان کر چکے ہیں وہ دراؤ یاد کرو انشاءاللہ اگلے 2 جمعے پڑھا کے اس تو بعد ایک جمعہ پڑھاواں گے جدے اندر انہاں 10 صحابہ دے بارے تواڈے کول سوال کران گے جڑا جواب دے گا انہوں انشاءاللہ قیمتی انعامات بھی تقسیم کران گے انہاں